الحمد لله الجلالة والنعت الخاتم الرسالة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف إلى آخر أو كما قال. سورۃ ابراہیم کا درس چل رہا ہے. پچھلے درس میں آخرت میں جو کافروں کو عذاب ہوگا اس کا ذکر تھا، اور آج کافروں کے اعمال کے بعد قیامت میں جو ان کے احوال ہیں ان کا ذکر ہے. اللہ کریم نے مثال دی ہے کہ فرمایا کافروں کے جو اعمال ہیں، کیونکہ اچھے کام بھی تو کافر کرتے ہیں، ہسپتال بنواتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسافر خانے بنواتے ہیں، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر. تو انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ بھی تو نیک اعمال ہیں. جتنا بھی اچھا عمل ہو اس کو نیکی اس وقت کہا جاتا ہے جب ایمان کی حالت میں وہ عمل کیا جائے. اگر ایمان کی حالت کے بغیر وہ عمل کیا جائے اس کو اچھا کام تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو نیکی نہیں قرار دیا جا سکتا. نیکی اس عمل کو کہا جاتا ہے جو دونوں جہانوں میں کام ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور جو کلمہ نہ پڑھے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. جو ایمان نہیں لاتا اچھے کام کر رہا ہے آخرت میں اس کا پھر بھی کوئی حصہ نہیں. آخرت میں حصہ لینے کے لیے اسے ایمان لانا ہوگا اللہ پر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ اللہ کے آخری برحق رسول ہیں اور آپ کی اتباع. تو اسی کو اللہ بیان فرما رہے ہیں مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. مثال ان لوگوں کے اعمال کی جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں. ان کے اعمال ایسے ہیں گویا راہ پڑی ہو، اپنے سرے کے سوا پئی ہوئے، راہ پڑی ہو اور ایک طوفانی دن کی ہوا آئے، تیز آندھی آئے اور اس راہ کو اڑا کر لے جائے، پتہ نہیں چلتا وہ کتنا ہے. قیامت کے دن ایسے لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں، حدیث پاک کا انکار کرتے ہیں، یہ اپنے اچھے اعمال کو ایسے ڈھونڈیں گے کہ ہم بھی تو غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے. آپ کی اور میری ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، سب کو رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بار ایک کافر کو دیکھا جو اونٹ ذبح کرتا ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو کھانے کھلاتا ہے، اور اس کا بڑا لمبا چوڑا دسترخوان رکھتا تھا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جنت میں اس کا کتنا بڑا گھر ہوگا، یہ اتنا غریبوں کی مدد کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، اور وہ بھی عام نہیں، اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلاتا ہے۔ جنت میں اس کا کتنا بڑا گھر ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری عائشہ اگر یہ مسلمان ہوتا تو یقیناً اس کا جنت میں بہت بڑا گھر ہوتا۔ تو یہ مسلمان نہیں ہے، لہذا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، کچھ بھی حصہ نہیں۔ اسی طرح مفسرین نے لکھا ہے، جو دکھلاوے کے لیے نیکی کرتے ہیں، نماز دکھلاوے کے لیے، تلاوت دکھلاوے کے لیے، ذکر دکھلاوے کے لیے، سخاوت دکھلاوے کے لیے، زکوٰۃ عشر دکھلاوے کے لیے، صدقہ خیرات دکھلاوے کے لیے، تو یہ بھی اپنی نیکیاں ڈھونڈے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن نیکی نظر ہی نہیں آئے گی۔ اسے ہوا ایسے اڑا کر لے گئی ہوگی جیسے راکھ کو اڑا کر لے جاتی ہے، راکھ ملتی ہی نہیں۔ اس لیے حضرات صوفیاء کرام نے فرمایا کہ روزانہ اپنی نیت کا جائزہ لو، زبان سے روزانہ ہر نیکی سے پہلے، ہر عمل سے پہلے اپنی زبان سے نیت کرو کہ میں یہ کام یا اللہ خالصتاً تیری رضا کے لیے کرتا ہوں۔ زبان سے نیت کرتے رہیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا دل بھی بولے گا۔ جب بھی کوئی عمل کریں گے یہ دل بھی اخلاص سے بولے گا کہ میں یہ عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو بہرحال ایمان والے بڑے خوش نصیب ہیں۔ کافر کوئی اچھا کام کرے، فلاحی کام کریں، انسانیت کی خدمت کا کام کریں تو اللہ کریم ان کو دنیا میں حصہ دے دیتے ہیں، یعنی اس اچھے عمل کا، اچھے کام کا بدلہ کافر کو دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ لیکن مسلمان کو، ایمان والے کو دوہرا ملتا ہے، یعنی دنیا میں بھی اسے بدلہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا۔ وجہ یہی ہے، ایمان ہونے کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں میں اجر ہے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں تو اجر ہے، آخرت میں۔ ایمان اتنی بڑی پاور والی، طاقت والی، قوت والی چیز ہے کہ ایمان کی قوت اتنی تنا اور ہے جو ہمارے نیک اعمال کی شاخوں کو یوم آخرت کی طرف لے جاتی ہے۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک درخت مومن کی مانند ہے، وہ ہے کھجور کا درخت۔ فرمایا اس کی جڑیں جو ہیں زمین پر بہت گہری ہوتی ہیں، اس کی کھجور بھی کام آتی ہیں، اس کی چھڑیاں بھی کام آتی ہیں، اس کے چھوڑے بھی کام آتے ہیں، یعنی کوئی چیز اس کی ضائع نہیں ہوتی۔ فرمایا مومن مسلمان ایسا ہے، اللہ اس کا کوئی عمل ضائع نہیں فرماتے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کر لے یا بڑی سے بڑی نیکی کر لے، اللہ کریم اس نیکی کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بلکہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو خالصتاً اللہ کے نام پر مال خرچ کیا جائے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک عمل کیا جائے، اگر وہ تھوڑا سا ہو لیکن ہو اللہ کے لیے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم مومن کی اس نیکی کو پالتے ہیں جیسے کہ حلال جانور لوگ پالتے ہیں، اور قیامت کے دن وہی نیکی اتنی بڑی ہو جائے گی
کہ یہ خود حیران رہ جائے گا اللہ کریم میں نے تو اتنی نیکی کی نہیں تھی. اللہ ارشاد فرمائیں گے تو نے میری محبت کے لیے مجھے راضی کرنے کے لیے یہ عمل کیا تھا تو میں نے تیری اس نیکی کو پالا ہے، پوسا ہے، اس کو بڑا کیا ہے. تو یہ اس لیے بڑی ہو گئی کہ تو نے خالصتاً میری رضا کے لیے. تو بعد ہمیں یہ مثال کے ذریعے سے اللہ کریم سمجھا رہے ہیں کہ ریاکاری والا عمل بھی اسی طرح ہے کہ جو دکھلاوے کے لیے کرے گا قیامت کے دن اس کے اعمال بھی گویا رات کی طرح سرگی میں سوالی کار اڑ چکے ہیں، وہ نہیں ملیں گے. اس کو ڈھونڈ کر ملے گا لیکن نہ اس کو نماز ملے گی، نہ اس کی تلاوت ملے گی، نہ اس کو اس کا ذکر ملے گا، نہ اس کو سخاوت ملے گی. اس لیے انما الاعمال بالنیات، نیت کو درست رکھو، ہمیشہ نیت کا جائزہ لیتے رہو. ایک لقمہ آپ روٹی کا کھاؤ، آپ کی نیت ہو کہ میں یہ ایک لقمہ روٹی کا اس لیے کھا رہا ہوں، نیت کر رہا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے جو میرے جسم میں طاقت آئے گی میں وہ تیرے راہ پر خرچ کروں گا، یعنی قرآن کریم پڑھوں گا، نماز پڑھوں گا، ذکر کروں گا، روزہ رکھوں گا، تیری تسبیحات کروں گا، رزق حلال کماؤں گا. اس نیت سے جو کھاتا ہے دیکھو پیٹ تو ویسے بھی بھر جائے گا، کھانا تو ویسے بھی کھانا ہے، لیکن اس نیت سے کھائے گا تو ایک ایک لقمہ نیکی بن جائے گا، اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے گا. اگر ویسے بغیر نیت کے کھانا کھا رہے تو ساری انسانیت کھا رہی ہے. ایک گھونٹ پانی کا پیا اس نیت سے پی رہا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے جو میرے بدن میں خون بنے گا وہ خون، وہ توانائی، وہ طاقت میں تیری رضا میں صرف کر دوں گا، تیری راہ میں خرچ کر دوں گا. یعنی نماز پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا، ذکر کروں گا، توبہ استغفار کروں گا، صدقہ خیرات کروں گا، رزق حلال کماؤں گا. اب یہ ایک گھونٹ پانی نیکی بن گیا ہے، نیت ہے. تو ہر عمل ہر کام میں نیت دیکھیں. یہاں تک کہ اللہ اتنا ہم پر مہربان اور کریم ہے، آپ نے واش روم جانا ہے، ہر انسان جاتا ہے، مسلمان ہو گئے مسلمان ہو، اللہ کا فرما بردار ہو نہ فرمان ہو، ولی ہو فاجر ہو، سب واش روم جاتے ہیں. لیکن یہ نیت کر رہا ہے کہ میں ایسے واش روم جاؤں گا، ایسے قضائے حاجت کے لیے جاؤں گا جیسے آقا علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے. یعنی جانے سے پہلے میں دعا پڑھوں گا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. حضور کی سنت ہے واش روم میں جاتے ہوئے ننگے سر نہ جائے، یہ سنت بھی پوری کر رہا ہے. واش روم میں جاتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے رکھا، دائیں ہاتھ سے پانی ڈالا، بائیں ہاتھ سے استنجا کیا. واش روم سے باہر آیا، دایاں پاؤں پہلے رکھا اور پڑھا غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی العذا وعافانی. اب یہ عمل سارا نیکی بن گیا، حالانکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر کے آیا ہے، لیکن نیت ہو، عزم ہو، کام سے. اللہ اکبر. آگے فرمایا لا یقدرون مما کسبوا علی شیء. جو کچھ انہوں نے کمایا ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، کافروں کے ہاتھ میں. یعنی جو انہوں نے بھلائیاں کی، ریاکاروں نے صدقہ خیرات کیے، حج کیے، عمرے کیے، یہ ان کے کسی کام نہیں آئے. اس لیے نیت بار بار کرو، نیت. ذالک هو الفضل العظیم، ذالک هو الضلال البعید.
ذالک هو الضلال البعید، یہ دور کی گمراہی ہے۔ شرک کا جزو ہے، حصہ ہے ریاکاری، کفر۔ ایمان کی حالت میں صحیح نیت کے ساتھ جو بھی عمل کریں گے وہ کام آئے گا۔ ہم سارے کام کریں گے، لیکن آج عزم کریں سارے کام صحیح نیت سے کریں گے اللہ کے لیے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، کیا تو نہیں دیکھتا اللہ کریم نے زمین و آسمان ایک خاص مقصد حق کے لیے بنائے ہیں، ویسے نہیں بنائے۔ آپ کو اور مجھے جو پیدا کیا گیا یہ خاص مقصد ہے اللہ کا، وہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اگر تمہارے ذہنوں میں یہ ہے آخرت میں یہ کیسے ہوگا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تمہیں نیست و نابود کر دے، تمہاری جگہ اکثر نو ایک نئی مخلوق لے آئے۔ ہم مکان بنوائے نا، موٹر سائیکل بنوائے، کوئی اور چیز بنوائے تو ہم دیکھتے ہیں کاریگر نیا ہے پرانا، ہم کہتے ہیں پرانا کاریگر ہو، تجربہ کار کاریگر ہو، اس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ تو کافروں کا دماغ مر گیا ہے، وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد کیسے پیدا ہوں گے؟ وہ اللہ کے بندے پہلی دفعہ چیز بنانا مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ نہیں ہوتا۔ تو پہلی دفعہ جب ہمارا نقش و نگار ہی نہیں تھا، ہماری شکل و صورت ہی نہیں تھی، ہمارا کوئی کسی کتاب میں عکس بھی نہیں تھا، اللہ نے ہمیں اس وقت بنا لیا، تو دوسری دفعہ بنانا کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ وہ کوئی بندہ آ کے میں پہلی دفعہ جی موٹر سائیکل بڑھنا پیا تو بندہ کم بدے بیٹھا بیڑا غرق نہ کرے، اور سے پہلے میں کئی دفعہ بڑھایا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اللہ حضرت انسان کو بناتا آ رہا ہے، قیامت تک اللہ انسانوں کو بنا رہے ہیں، قیامت آنے کے بعد بھی اللہ بنا لے گی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اپنی عقل پر قیاس کرنا چھوڑ دے۔ تو بہرحال فرمایا وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے دوبارہ پیدا کرنا۔ آپ اور میں مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، پھر پتہ نہیں کتنے سال گزریں گے، سینکڑوں یا ہزاروں جتنے بھی، اس کے بعد اللہ کریم آپ کو اور مجھے پیدا کر لے گا، کوئی اوکھا کام نہیں۔ جب پہلے نہیں تھے پیدا کر لیا، جب کچھ ہو کر پھر مر گئے تو پھر دوبارہ سے زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اب یہاں کمزور لوگوں کے آواز بیان ہو رہے ہیں۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، جب سب لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کمزور لوگ، عقلی طور پر غلام، ذہنی طور پر غلام لوگ، ڈرپوک لوگ، وہ امیر لوگوں سے کہیں گے، ذمہ داروں سے کہیں گے، متکبر لوگوں سے کہیں گے کہ دنیا میں تو ہم تمہاری بات مانتے تھے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، دنیا میں تو ہم تمہاری پیروی کرتے تھے، تمہاری غلامی کرتے تھے، تمہارے اشاروں پر ناچتے تھے۔ ہو رہا ہے نا؟ سمجھاؤ اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، ملک سے، ذمہ دار سے، سردار سے، چودھری صاحب، فنکار سے، تھانے دار سے، یہ ڈر کھائے جا رہا ہے ممبروں کا۔
تو قیامت کے دن یہ لوگ کہہ رہے ہوں گے، کیا کہیں گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ؟ دنیا میں تو ہم نے تمہاری ہر بات مانی، دنیا میں تو ہم نے بڑا آپ پر یقین کیا کہ ملک صاحب پھکوا نہ دے گے، ملک صاحب کٹوا نہ دے گے، ملک صاحب سڑک نہ بن دے گے، ملک صاحب پانی نہ بند کر دے گے، ملک صاحب روٹی پانی نہ بند کر دے گے، گلی نہ بن دے گے۔ دنیا میں تو اس ڈر سے ہم نے آپ کی غلامی کی، کیا آج فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ؟ کیا آج تم اللہ کے عذاب میں سے کچھ تھوڑا سا عذاب ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ بڑے لوگ ایسے نا، قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم آپ کو ہدایت کی بات سناتے۔ اب سنا ہے وہ مالدار لوگ جو خود بھی نیک اعمال کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور اپنے ماتحت لوگوں کو بھی تلقین کرتے ہیں، میں قرآن پڑھو، نیکی کے اعمال کرو، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ لیکن جو دین کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، دو نمبر کام کرتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے غریب ہی کہیں گے۔ تو یہ آگے جواب دے رہے ہیں، قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی آپ کو ہدایت کی بات کر دیتے۔ اب یہ کہیں گے اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب زیادہ سوال ہے، اب یہ کہیں گے کہ اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن دنیا میں ہم نے دیکھا ہے، دنیا میں جو اللہ والے تھے وہ روتے تھے، کیا کرتے تھے؟ روتے تھے، آنسو بہاتے تھے، اپنے گناہوں پر معافیاں مانگتے تھے، آہوزاری کرتے تھے، اللہ ان کو معاف کر دیتا تھا۔ آؤ چلو مل کر آج روتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ تو کئی مدت تک جہنم میں روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، معافیاں مانگیں گے، آہوزاری کریں گے، عذاب دن چگنی رات چگنی ترقی کرتا جائے گا، روزانہ نت نیا عذاب آئے گا۔ تو وہ کمزور لوگ اپنے سرداروں سے کہیں گے، سردار صاحب دنیا میں آپ ہمیں مشورے دیا کرتے تھے، دنیا میں آپ ہماری رہنمائی کیا کرتے تھے، کئی مدت ہو گئی ہے روتے روتے، چیختے چیختے، چلاتے چلاتے، عذاب تو دن چگنی رات چگنی ترقی کیے جا رہے ہیں، کوئی اور طریقہ بتاؤ۔ سردار کہیں گے دنیا میں ہم دیکھتے تھے کہ جب اللہ والوں کو ہم ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے تو وہ صبر کرتے تھے، آؤ اب ہم صبر کرتے ہیں۔ پھر کئی مدت تک، ہزاروں سال تک وہ صبر کریں گے، ایسا صبر کریں گے دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے، روئیں گے بھی نہیں، آنسو بھی نہیں بہائیں گے، چیخیں گے بھی نہیں، چلائیں گے بھی نہیں، زبان سے اف بھی نہیں کریں گے۔ کئی مدت ایسے گزر جائے گی، جب معاملہ حل نہیں ہوگا تو پھر ان کے کمزور غلام، ماتحت، نوکر چوکر، ذہنی غلام وہ کہیں گے سردار صاحبان معاملہ حل نہیں ہو رہا، تو اب سردار کیا کہہ رہے ہیں؟ سواء علینا
ہمارے لیے ہمارے اوپر برابر ہے اجزنا کہ ہم چیختے چلاتے رہیں، ہم صبرنا یا صبر کرتے رہیں، مالنا من محیص، ہمیں تو کوئی نفع نہیں ہو رہا۔ لہذا اب تم بھی بھگتو ہم بھی بھگتے، ہم نے آہوزاری کر کے بھی دیکھ لیا، آنسو بہا کے بھی دیکھ لیا، چیخ اور چلا کر بھی دیکھ لیا، رو رو کر بھی دیکھ لیا، اور صبر کر کے بھی دیکھ لیا، دونوں طرح مسئلہ حل۔ ایمان والے دنیا میں اپنا مسئلہ تو ایسے حل کرواتے تھے کہ روتے تھے، آنسو بہاتے تھے، آہوزاری کرتے تھے، اللہ سے معافیاں مانگتے تھے، مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ اگر پھر بھی مسئلہ حل نہ ہوتا صبر کر لیتے تھے، اور اسی صبر اور رونے کی وجہ سے آج وہ جنت میں ہے۔ ہم نے رو بھی لیا ہے، صبر بھی کر لیا، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ کیوں؟ وقت گزر چکا ہے۔ دنیا میں رو لو اللہ کے سامنے، دنیا میں اللہ کے حضور آنسو بہا لے، دنیا میں ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئی صبر کر لے، انشاءاللہ جنت مل جائے گی۔ آخرت میں نہ رونے کا فائدہ ہے نہ صبر کا فائدہ ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے، اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنی سچی محبت عطا فرمائے، اپنی